سے، انہوں نے امرہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے سوا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4402۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے عبداللہ بن جعفر نے یزید بن عبداللہ بن ہاد سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4403۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا، حمید بن عبد الرحمن رواسی نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چور کا ہاتھ ڈھال سے کم مالیت میں نہیں کاٹا گیا، وہ چمڑے کی ڈھال ہو یا لوہے کی، یہ دونوں اچھی خاصی قیمت والی تھیں، یعنی معمولی چیز میں نہیں کاٹا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4404۔ عبدہ بن سلیمان، حمید بن عبد الرحمن، عبد الرحیم بن سلیمان اور ابو اسامہ سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ ابن نمیر کی حمید سے بیان کردہ روایت کی طرح حدیث بیان کی، اور عبد الرحیم اور ابو اسامہ کی حدیث میں ہے ان دنوں وہ ڈھال قیمتی چیز تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4405۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ ایک ڈھال کی چوری میں کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4406۔ لیث بن سعد، عبید اللہ بن عمر بن حفص العمری، ایوب سختیانی، ایوب بن موسیٰ، اسماعیل بن امیہ، موسیٰ بن عقبہ، حنزلہ بن ابی سفیان جمحی، عبید اللہ بن عمر عمری، مالک بن انس اور اسامہ بن زید لیثی تک ان کے شاگردوں کی مختلف سندیں ہیں۔ ان کے بعد ان سب نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک سے یحییٰ کی حدیث کے مانند روایت کی، البتہ ان میں سے بعض نے اس کی قیمت کہا اور بعض نے 3 درہم کا ثمن، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4407۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے، وہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4408۔ عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ وہ کہتے ہیں وہ خواہ رسی چرائے خواہ انڈا چرائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4409۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن الرمح نے کہا، ہمیں لیث نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ قریش کو ایک مخزومی عورت جس نے چوری کی تھی کے معاملے نے فکر مند کر دیا، انہوں نے کہا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کی جرت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد کو ساقط کرنے کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے تباہ کر ڈالا کہ جب ان کا کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ابن روم کی حدیث میں تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4410۔ یونس بن یزید نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ قریش کو اس عورت کے معاملے نے فکر مند کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں غزوہ فتح مکہ کے دنوں میں چوری کی تھی۔
انہوں نے کہا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہی اس کی جرات کر سکتے ہیں۔ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اس کے بارے میں بات کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، خطبہ دیا، اللہ کے شایع نشان اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کر ڈالا کہ جب ان میں سے کوئی معزز انسان چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، اور میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا جس نے چوری کی تھی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یونس نے کہا، ابن شہاب نے کہا، عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کے بعد اس کی توبہ یعنی اللہ کی طرف توجہ بہت اچھی ہو گئی اور اس نے شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ میرے پاس آتی تھی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4411۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بنو مخزوم کی ایک عورت عاریتاً سامان لیتی تھی اور پھر اس کا انکار کر دیا کرتی تھی، پھر اس نے چوری کر ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس پر اس کے گھر والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے اور ان سے بات کی تو انہوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر لیث اور یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4412۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4413۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا حشیم نے ہمیں منصور سے خبر دی، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حتان بن عبداللہ رقاشی سے، اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، یعنی جس طرح اللہ نے فرمایا تھا یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے، اللہ نے ان کے لیے راہ نکالی ہے۔ کنوارا کنواری سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ سے زنا کرے تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4414۔ عمر الناقد نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں منصور نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4415۔ سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حتان بن عبداللہ رقاشی سے، اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کی جاتی تو آپ پر اس کی وجہ سے تکلیف کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک دن آپ پر وحی نازل کی گئی تو آپ اسی کیفیت سے دوچار ہوئے۔ جب آپ سے یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، اللہ نے ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے، شادی شدہ سے زنا کرے اور کنوارا کنواری سے یا کنوارا شادی شدہ سے تو شادی شدہ کے لیے سزا 100 کوڑے، پھر پتھروں سے رجم کرنا ہے، اور کنوارے کے لیے 100 کوڑے، پھر 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4416۔ شعبہ اور ہشام نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ ان دونوں کی حدیث میں ہے کنوارے کو کوڑے لگائے جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا، اور شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا۔
ان دونوں نے جلا وطنی کے لیے 1 سال اور کوڑوں کے لیے 100 کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4417۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف فرما تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ نے آپ پر جو نازل کیا اس میں رجم کی آیت بھی تھی، ہم نے اسے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کی سزا دی اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کی سزا دی۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا تو کوئی کہنے والا کہے گا ہم اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم نہیں پاتے، تو وہ لوگ ایسے فرض کو چھوڑنے سے گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور بلا شبہ اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم عورتوں اور مردوں میں سے ہر ایک پر جس نے زنا کیا جب وہ شادی شدہ ہو برحق ہے۔ یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب شہادت قائم ہو جائے یا حمل ٹھہر جائے یا زانی کی طرف سے اعتراف ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4418۔ سفیان نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4419۔ عقیل بن خالد اموی نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مسلمانوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے آپ کو آواز دی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، وہ گھوم کر ایک طرف سے آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر اس سے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ اس نے آپ کے سامنے یہی کلمات 4 مرتبہ دہرائے۔ جب اس نے اپنے خلاف 4 گواہیاں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا کیا تمہیں جنون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور رجم کرو۔ ابن شہاب نے کہا مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسے رجم کیا، ہم نے اسے جنازگاہ میں رجم کیا تھا، جب پتھروں نے اس کی برداشت ختم کر دی تو وہ بھاگ نکلا، ہم نے اسے سیاہ پتھروں والی زمین میں جا لیا اور رجم کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4420۔ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4421۔ شعیب نے بھی زہری سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، اور ان دونوں یعنی عبد الرحمن بن خالد بن مسافر اور شعیب کی حدیث میں ہے ابن شہاب نے کہا مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، اسی طرح جیسے عقیل نے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4422۔ یونس، معمر اور ابن جریج سب نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح عقیل نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4423۔ ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے دیکھا، وہ چھوٹے قد کے مضبوط پٹھوں والے آدمی تھے، ان پر کوئی چادر نہیں تھی، انہوں نے اپنے خلاف 4 مرتبہ گواہی دی کہ انہوں نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے کچھ اور مثلاً بوس و کنار کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اس بدبخت نے زنا ہی کیا ہے۔ کہا آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، پھر خطبہ دیا اور فرمایا سنو، جب ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں
تو ان لوگوں میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ نسل کشی کے بکرے کی طرح جوش سے آوازیں نکالتا ہے اور عورتوں کو آمادہ کرنے کے لیے معمولی چیز پیش کرتا ہے۔ سنو، اللہ کی قسم، اگر اس نے مجھے ان میں سے کسی ایک کو ثبوت سمیت میرے قابو میں دیا تو میں اس کو عبرتناک سزا دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4424۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے قد، پراگندہ بالوں اور مضبوط پٹھوں والا ایک شخص لایا گیا۔ اس کے جسم پر ایک تہبند تھا اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے اسے دوبارہ لوٹایا، پھر اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ہم جب بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو تم لوگوں میں سے کوئی شخص پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ نسل کشی کے بکرے کی طرح جوش سے آوازیں نکالتا ہے اور عورتوں میں سے کسی کو آمادہ کرنے کے لیے معمولی سی چیز پیش کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ جب بھی مجھے ان میں سے کسی ایک پر قابو دے گا تو میں لازماً اسے لوگوں کے لیے عبرتناک بنا دوں گا یا عبرتناک سزا دوں گا۔ کہا، میں نے یہ حدیث سعید بن جبیر کو بیان کی تو انہوں نے کہا، آپ نے اسے 4 بار واپس کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4425۔ شبابت اور ابو عامر اقدی دونوں نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے سماک سے، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جعفر کی حدیث کی طرح روایت کی، اور شبابہ نے اس بات میں ان کی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 بار لوٹایا، اور ابو عامر کی حدیث میں ہے آپ نے اسے 2 یا 3 بار واپس کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4426۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ واپس کرنے اور اس کے اصرار کے بعد ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا وہ بات سچ ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا، میرے بارے میں آپ کو کیا بات پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے فلاں خاندان کی لونڈی سے زنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو انہوں نے اپنے خلاف 4 گواہیاں دیں، پھر آپ نے ان کو رجم کرنے کے بارے میں حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4427۔ عبد الاعلی نے کہا، ہمیں داود نے ابو نضرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اسلم قبیلے کا ایک آدمی جسے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھ پر اس کی حد نافذ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی بار واپس کیا۔ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم ان کی کسی برائی کو نہیں جانتے، مگر ان سے کوئی بات سرزد ضرور ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کیفیت سے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی کہ ان پر حد قائم کر دی جائے۔ کہا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس آئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ انہیں رجم کر دیں۔ کہا، ہم انہیں بقیع الغرقد کی طرف لے کر گئے۔ کہا، نہ ہم نے انہیں باندھا نہ ان کے لیے گڑھا کھودا، ہم نے انہیں ہڈیوں، مٹی کے ٹھیلوں اور ٹھیکروں سے مارا۔ کہا، وہ بھاگ نکلے تو ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے، حتیٰ کہ وہ حرہ یعنی سیاہ پتھروں والی زمین کے کنارے پر آئے اور ہمارے سامنے جم کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے انہیں حرہ کی چٹانوں کے ٹکڑوں یعنی بڑے بڑے پتھروں سے مارا، حتیٰ کہ وہ بے جان ہو گئے۔ کہا، پھر شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کوئی آدمی پیچھے ہمارے اہل و عیال کے درمیان رہ جاتا ہے اور بکرے کی طرح جوش میں آوازیں نکالتا ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں لایا جائے گا جس نے ایسا کیا ہوگا، مگر میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں نہ ان کے لیے استغفار کیا نہ انہیں برا بھلا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4428۔ یزید بن زریع نے کہا، ہمیں داود نے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، اور انہوں نے حدیث میں کہا، شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے،
اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، لوگوں کا کیا حال ہے؟ جب ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص پیچھے رہ جاتا ہے، وہ نسل کشی کے بکرے کی طرح آوازیں نکالتا ہے۔ انہوں یعنی یزید بن زرع نے ہمارے اہل و عیال کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4429۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ اور سفیان دونوں نے داؤد سے اسی سند کے ساتھ اس حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا۔ البتہ سفیان کی حدیث میں ہے اس نے 3 بار زنا کا اعتراف کیا، یعنی چوتھی بار کے اعتراف پر اسے سزا سنائی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4430۔ سلیمان بن بریدہ نے اپنے والد بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس، جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کہا وہ لوٹ کر تھوڑی دور تک گئے، پھر واپس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس، جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ کہا وہ لوٹ کر تھوڑی دور تک گئے، پھر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ جب چوتھی بار یہی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے کہا زنا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اسے جنون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا اس نے شراب پی ہے؟ اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کا منہ سونگھا تو اسے اس سے شراب کی بو نہ آئی۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، یعنی یہی آپ نے اس سے اس واقعے کی تصدیق چاہی جو آپ تک پہنچا تھا۔ پھر آپ نے ان کو رجم کرنے کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا۔ بعد ازاں ان کے حوالے سے لوگوں کے 2 گروہ بن گئے، کچھ کہنے والے یہ کہتے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، اور کچھ کہنے والے یہ کہتے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ سے افضل کوئی توبہ نہیں ہو سکتی کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، پھر کہا مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ کہا 2 یا 3 دن وہ اختلاف کی اسی کیفیت میں رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سلام کہا، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے بخشش مانگو۔ کہا تو لوگوں نے کہا اللہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو معاف فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک امت میں بانٹ دی جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔ کہا پھر آپ کے پاس ازد قبیلے کی شاخ غامد کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس، لوٹ جاؤ اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اس نے کہا میرا خیال ہے آپ مجھے بھی بار بار لوٹانا چاہتے ہیں جیسے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو لوٹایا تھا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا بات ہے یعنی جس میں تم تطہیر چاہتی ہو؟ اس نے کہا وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہے۔ تو آپ نے تاکیداً پوچھا کیا تم خود؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ یہاں تک کہ جو تمہارے پیٹ میں ہے اسے جنم دو۔ کہا تو انصار کے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا۔ کہا تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا غامدی عورت نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم بھی اسے رجم نہیں کریں گے اور اس کے بچے کو کمسینی میں اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی اسے دودھ پلانے والا نہ ہو۔ پھر انصار کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے۔ تو آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4431۔ بشیر بن مہاجر نے حدیث بیان کی، کہا عبداللہ بن بریدہ نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گناہ کی آلودگی سے پاک کر دیں۔ آپ نے انہیں واپس بھیج دیا۔
جب اگلا دن ہوا وہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، تو آپ نے دوسری بار انہیں واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ان کی عقل میں کوئی خرابی ہے، یعنی ان کے عمل میں تمہیں کوئی چیز غلط لگتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمارے علم میں تو یہ پوری عقل والے ہیں، جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ ہمارے صالح افراد میں سے ہیں۔ وہ آپ کے پاس تیسری بار آئے تو آپ نے پھر ان کی طرف اسی طرح پیغام بھیجا اور ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان میں اور ان کی عقل میں کوئی خرابی نہیں۔ جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ نے ان کے لیے ایک گڑھا کھدوایا، پھر ان کو رجم کرنے کے بارے میں حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ کہا اس کے بعد غامد قبیلے کی عورت آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے اسے واپس بھیج دیا۔ جب اگلا دن ہوا اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے واپس کیوں بھیجتے ہیں؟ شاید آپ مجھے بھی اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے ماعز رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ اللہ کی قسم میں حمل سے ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتی ہو تو جاؤ حتیٰ کہ تم بچے کو جنم دو۔ کہا جب اس نے اسے جنم دیا تو بچے کو ایک بوسیدہ کپڑے کے ٹکڑے میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یہ ہے میں نے اس کو جنم دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ تم اس کا دودھ چھڑا دو۔ جب اس نے اس کا دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اس نے کھانا بھی کھا لیا ہے، یعنی ابھی اس کی مدت رضاعت باقی تھی۔ ایک انصاری نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی تو آپ نے بچہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی یعنی اس انصاری کے حوالے کیا، پھر اس کے لیے گڑھا کھودنے کا حکم دیا تو سینے تک اس کے لیے گڑھا کھودا گیا، اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور اس کے سر پر مارا۔ خون کا فوارہ پھوٹ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑا تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برا بھلا کہنے کو سن لیا تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے والا یعنی جو ظلمن لا تعداد انسانوں کا حق کھاتا ہے ایسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4432۔ ہشام نے مجھے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو قلابہ نے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو محلب نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں شرعی حد کی مستحق ہو گئی ہوں، آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلوایا اور فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب یہ بچے کو جنم دے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے کپڑے اس پر کس کر باندھ دیے گئے۔ پھر آپ نے حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اس نے زنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے یقیناً ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 گھروں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی، اور کیا تم نے اس سے بہتر کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4433۔ ابان عطار نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4434۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ان دونوں نے کہا بادیہ نشینوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ میرے لیے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کے مخالف فریق نے کہا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا جی ہاں ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کی روح سے فیصلہ کیجئے اور مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ اس نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا
اور مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اور ایک لونڈی بطور فدیہ دی اور اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے پر تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے اور رجم اس کی عورت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ لونڈی اور بکریاں تجھے واپس ملیں گی۔ تمہارے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ 19 یعنی انس بن ضحاک اسلمی رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ عورت انہی کی قبیلے سے تھی۔ اس دوسرے آدمی کی عورت کے ہاں جاؤ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دو۔ کہا وہ اس کے ہاں گئے تو اس نے اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4435۔ یونس، صالح اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4436۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع سے خبر دی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے حتیٰ کہ یہود کے پاس آئے اور پوچھا، تم تورات میں اس آدمی کے بارے میں کیا سزا پاتے ہو جس نے زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ان دونوں کا منہ کالا کرتے ہیں، انہیں گدھے پر سوار کرتے ہیں، ان دونوں کے چہرے مخالف سمت میں کر دیتے ہیں اور انہیں گلیوں بازاروں میں پھرایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو رات لے آؤ۔ وہ اسے لائے اور پڑھنے لگے، حتیٰ کہ جب رجم کی آیت کے نزدیک پہنچے تو اس نوجوان نے جو پڑھ رہا تھا اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھا اور وہ حصہ پڑھ دیا جو آگے تھا، اور جو پیچھے تھا اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ اسے حکم دیجئے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم صادر فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انہیں رجم کیا۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا، وہ اپنے جسم کے ذریعے سے اس عورت کو بچا رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4437۔ ابن علیہ نے ہمیں ایوب سے خبر دی، نیز عبداللہ بن وہب نے کہا، مجھے اہل علم میں سے بہت سے آدمیوں نے، جن میں امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، خبر دی کہ انہیں نافع نے بتایا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد میں 2 یہودیوں، ایک مرد اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا رجم کرایا۔ یہود انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آگے اسی سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4438۔ موسیٰ بن عقبہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہود اپنے ایک مرد اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آگے نافع سے عبید اللہ کی روایت کردہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4439۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزارا گیا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا، اسے کوڑے لگائے گئے تھے۔ آپ نے انہیں یعنی ان کے عالموں کو بلایا اور پوچھا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ بعد ازاں آپ کے حکم سے تورات منگوائی گئی، انہوں نے آیت رجم چھپا لی، وہ ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم لوگ اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اور اگر آپ مجھے یہ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ یعنی ہم کتاب میں رجم کی سزا لکھی ہوئے پاتے ہیں، لیکن ہمارے اشراف میں زنا بہت بڑھ گیا، اس وجہ سے ہم جب کسی معزز کو پکڑتے تھے تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد نافذ کر دیتے تھے۔ ہم نے آپس میں کہا، آؤ
کسی ایسی چیز یعنی سزا پر جمع ہو جائیں جسے ہم معزز اور معمولی آدمی دونوں پر لاگو کر سکیں، تو ہم نے رجم کے بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کی سزا بنا لی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو تیزی سے کفر میں داخل ہوتے ہیں، اس فرمان تک اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے تو قبول کر لینا۔ ان کو مشورہ دینے والا کہتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگر وہ تمہیں یہی منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کا حکم دیں تو قبول کر لینا، اور اگر رجم کا فتویٰ دیں تو احتراز کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ اس حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ ساری آیات کفار کے بارے میں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4440۔ وکیع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے اسی سند کے ساتھ اس قول تک اسی طرح حدیث بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ انہوں نے اس کے بعد کا آیات نازل ہونے والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4441۔ حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک مرد اور یہود کے ایک مرد اور اس کی آشنا عورت کو رجم کروایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4442۔ روح بن عبادہ نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے اور اس کی عورت کے بجائے صرف اور عورت کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4443۔ ابو اسحاق شیبانی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا میں نے پوچھا سورہ نور نازل کیے جانے کے بعد یا اس سے پہلے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4444۔ لیث نے سعید بن ابی سعید سے انہوں نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کسی دلیل سے واضح ثابت ہو جائے تو وہ مالک اس پر حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرتا رہے، پھر اگر وہ زنا کرے تو اس کو حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرتا رہے، پھر اگر وہ تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو اسے فروخت کر دے، چاہے بالوں کی ایک رسی ہی کے عوض کیوں نہ بکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4445۔ ایوب بن موسیٰ، عبید اللہ بن عمر، اسامہ بن زید اور محمد بن اسحاق سب نے سعید مقبوری سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، البتہ ابن اسحاق نے اپنی حدیث میں کہا سعید نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کو جب وہ 3 بار زنا کرے کوڑے لگانے کی بات روایت کی، آگے فرمایا پھر چوتھی بار اسے فروخت کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4446۔ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے کہا ہمیں مالک نے حدیث سنائی اور یحییٰ بن یحییٰ نے حدیث کے الفاظ انہی کے ہیں، کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جب وہ زنا کرے اور شادی شدہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر اسے فروخت کر دو، چاہے ایک گندھی ہوئی رسی کے عوض کیوں نہ ہو۔ ابن شہاب نے کہا میں نہیں جانتا۔
یہ بیچنے کا حکم تیسری بار کے بعد ہے یا چوتھی بار کے بعد؟ قعنبی نے اپنی روایت میں کہا، ابن شہاب نے کہا، اور زفیر سے مراد رسی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4447۔ ابن وہب نے کہا، میں نے امام مالک سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، مجھے ابن شہاب نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا جس طرح ان دونوں کی حدیث ہے، اور انہوں نے ابن شہاب کے قول زفیر سے مراد رسی ہے کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4448۔ صالح اور معمر دونوں نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح امام مالک کی حدیث ہے، اور اس کی بیع تیسری بار ہے یا چوتھی بار، اس میں شک دونوں کی حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4449۔ زائدہ نے سدی سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، اپنے غلاموں پر حد نافذ کرو جو ان میں سے شادی شدہ ہوں اور جو شادی شدہ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگاؤں، تو اچانک پتہ چلا کہ اسے نفاس یعنی بچے کی ولادت سے خون آنے کی حالت میں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے مارے تو میں اسے مار ڈالوں گا، چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4450۔ اسرائیل نے سدی سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انہوں نے یہ بیان کیا، جو ان میں سے شادی شدہ ہوں اور جو شادی شدہ نہ ہوں، اور انہوں نے حدیث میں یہ اضافہ کیا، اس کنیز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4451۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، تو آپ نے اسے کھجور کی 2 ٹہنیوں سے تقریباً 40 ضربیں لگائیں۔ کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے لوگوں سے مشورہ لیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حدود میں سب سے ہلکی حد 80 کوڑے ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کا حکم صادر کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4452۔ خالد بن حارث نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا، پھر اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4453۔ معاذ بن ہشام نے کہا، مجھے میرے والد نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب میں کھجور کی ٹہنی اور جوتوں سے مارا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے مارے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ سرسبز و شاداب مقامات اور بستیوں کے قریب جا بسے، تو انہوں نے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا، شراب کی سزا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری رائے ہے کہ آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابر مقرر کر دیں۔ کہا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مارے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4454۔ یحییٰ بن سعید نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4455۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب میں 40 مار مارتے تھے، ٹہنیوں سے اور جوتوں سے۔ پھر ان دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا، اور انہوں نے سرسبز و شاداب مقامات اور بستیوں کے قریب بسنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4456۔ حسین بن منذر سے روایت ہے،
میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ انہوں نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، پھر کہا میں زیادہ کرتا ہوں تمہارے لیے، تو 2 آدمیوں نے ولید رضی اللہ عنہ پر گواہی دی۔ ایک تو حمران نے کہ اس نے شراب پی ہے، دوسرے نے یہ گواہی دی کہ وہ میرے سامنے قے کر رہا تھا شراب کی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو قے کاہے کو کرتا شراب کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا اٹھو اس کو حد لگاؤ۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عزت اور عظمت بڑھانے کے لیے حکم دیا، اور امام کو یہ امر جائز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے حسن اٹھ اور اس کو کوڑے لگا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عثمان خلافت کا سرد لے چکے ہیں تو گرم بھی انہیں ہی پر رکھو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بات پر غصے ہوئے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کہا اے عبداللہ بن جعفر اٹھ اور کوڑے لگا ولید رضی اللہ عنہ کو۔ وہ اٹھے اور ولید کو کوڑے لگائے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ گنتے جاتے تھے۔ جب 40 کوڑے لگائے بس سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا بس ٹھہر جا، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے لگائے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی 40 لگائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 80 لگائے، اور سب سنت ہیں، اور میرے نزدیک 40 لگانا بہتر ہے۔ علی بن حجر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا۔ اسماعیل نے کہا میں نے داناج کی حدیث ان سے سنی تھی لیکن اسے یاد نہیں رکھ سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4457۔ یزید بن زرع نے کہا ہمیں سفیان ثوری نے ابو حسین سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمیر بن سعد سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں کسی شخص پر حد نہیں لگاتا کہ وہ اس میں مر جائے تو میں اسے اپنے دل میں کوئی ملال محسوس کروں سوائے شراب پینے والے کے۔ وہ اگر مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے یعنی 80 کوڑوں کی سزا کو جاری نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4458۔ عبد الرحمن نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4459۔ حضرت ابو بردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حدود اللہ میں سے کسی حد کے علاوہ کسی کو 10 سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4460۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا بیعت کرو مجھ سے اس اقرار پر کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں کریں گے، اور زنا اور چوری اور ناحق خون جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نہیں کریں گے۔ پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ہوگا، اور جو کوئی کام ان میں سے کر بیٹھے گا پھر اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی یعنی حد لگے گی تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے کام کو چھپا لے تو عاقبت میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے اس کو معاف کر دے چاہے عذاب دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4461۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور حدیث میں یہ اضافہ کیا اس کے بعد آپ نے ہمارے سامنے عورتوں کے احکام والی سورہ الممتحنہ کی یہ آیت تلاوت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4462۔ ابو اشعث صنعانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح عہد لیا جس طرح آپ نے عورتوں سے عہد لیا تھا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، اور ایک دوسرے پر تہمت نہ لگائیں گے۔ تم میں سے جس نے ایفا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے ایسا کام کیا جس پر حد ہے اور اس کو حد لگا دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہوگی، اور جس کا اللہ نے پردہ رکھا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4463۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح لیث سے، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبد الرحمن سنابحی سے، اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا
میں ان نقیبوں میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور کہا ہم نے اس بات پر آپ کے ساتھ بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، کسی زندہ انسان کو ناحق قتل نہ کریں گے، جسے اللہ نے حرمت عطا کی ہے ڈاکے نہ ڈالیں گے اور نافرمانی نہ کریں گے۔ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو جنت ہے، اگر ہم نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ ابن رمح نے اس کا فیصلے کے بجائے اس شخص کا فیصلہ اللہ عز و جل کے سپرد ہوگا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4464۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کا زخمی کرنا لغو ہے، یعنی اس کا تاوان کسی پر نہ ہوگا، اور کنواں لغو ہے، اور رکاز میں 5واں حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4465۔ ابن عیینہ اور امام مالک دونوں نے زہری سے لیث کی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4466۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن مسیب اور عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4467۔ اسود بن علا نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، کنویں کے زخم پر تاوان نہیں، دھات وغیرہ کی کان کے زخم پر تاوان نہیں، چوپائے کے زخم یا نقصان پر تاوان نہیں، اور دفینے میں 5واں حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4468۔ محمد بن زیاد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4469۔ ابن جریج نے ابن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے تو بہت سے لوگ دوسروں کے خون اور ان کے اموال پر دعویٰ کرنے لگیں گے، لیکن قسم مدعا علیہ پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4470۔ نافع بن عمر نے ابن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مدعا علیہ پر ہونے کا فیصلہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4471۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ سے فیصلہ فرمایا، یعنی ایک گواہ کی موجودگی میں مدعی کی قسم کو دوسرے گواہ کا قائم مقام بنایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4472۔ ابو معاویہ نے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل کے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لحاظ سے دوسرے کی نسبت زیادہ ذہین و فطن ثابت ہو، اور میں جس طرح اس سے سنوں اسی طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دوں وہ اسے نہ لے، میں اس صورت میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4473۔ وکیع اور ابن نمیر دونوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4474۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کا شور و غوغا سنا، آپ باہر نکل کر ان کی طرف گئے اور فرمایا، میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو، میں سمجھوں کہ وہ سچا ہے
اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ میں جس شخص کے حق میں کسی دوسرے مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو اسے اٹھا لے یا چاہے تو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4475۔ صالح اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یونس کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ معمر کی حدیث میں ہے، انہوں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جھگڑنے والوں کا شور سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4476۔ علی بن مسہر نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو عرض کی، اللہ کے رسول، ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، سوائے اس کے جو میں اس کے مال میں سے اس کی لا علمی میں لے لوں، تو کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف طریقے سے ان کے مال میں سے بس اتنا لے لو کہ جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4477۔ عبداللہ بن نمیر، وکیع، عبدالعزیز بن محمد اور ضحاک بن عثمان سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4478۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، پہلے روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کے بارے میں یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ اللہ انہیں ذلیل کرے، اور اب ایمان لانے کے بعد روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر میں کسی گھرانے کے بارے میں یہ نہیں چاہتی کہ اللہ انہیں عزت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور بھی زیادہ تم یہ چاہو گی؟ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال روک کر رکھنے والے آدمی ہیں، تو کیا مجھ پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے ان کے گھر والوں پر خرچ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم معروف طریقے سے ان پر خرچ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4479۔ زہری کے بھتیجے نے ہمیں اپنے چچا سے حدیث بیان کی، کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کے بارے میں مجھے زیادہ محبوب نہیں تھا کہ وہ ذلیل ہو، اور آج روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ مجھے محبوب نہیں کہ وہ باعزت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور بھی اس محبت میں اضافہ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، تو کیا اس بات میں مجھ پر کوئی حرج ہے کہ میں جو کچھ اس کا ہے اس میں سے اپنے بچوں یعنی گھر والوں کو کھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، نہیں، مگر دستور کے مطابق کھلاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4480۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور 3 ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اور وہ تمہارے لیے قیل و قال یعنی فضول باتوں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4481۔ ابو عوانہ نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے ناپسند کرتا ہے کی جگہ ناراض رہتا ہے کہا، اور انہوں نے فرقوں میں نہ بٹو کا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4482۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے شعبی سے
انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ورات سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور روکنا لاؤ یعنی دوسرے کے حقوق دبانے اور جو اپنا نہیں اسے حاصل کرنے کو حرام کیا ہے، اور تمہارے لیے قیل و قال، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4483۔ شیبان نے منصور سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر حرام کی ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کہا بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4484۔ شعبی سے روایت ہے، کہا مجھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا، مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو انہوں نے ان کو لکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال، مال کا ضیاع اور کثرت سوال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4485۔ محمد بن عبید اللہ ثقفی نے ہمیں ورات سے خبر دی، انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، آپ پر سلامتی ہو، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے 3 چیزیں حرام کی ہیں اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس نے والد کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور نہ دو اور لاؤ یعنی اپنے ذمے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے اور ناجائز حقوق کا مطالبہ کرنے کو حرام کیا ہے، اور 3 باتوں سے منع کیا ہے، قیل و قال یعنی فضول باتوں سے، کثرت سوال سے اور مال ضائع کرنے سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4486۔ مجھے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبدالعزیز بن محمد نے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد سے خبر دی، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے بسر بن سعید سے، انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ابو قیس سے، اور انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد یعنی حقیقت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے، پھر وہ حق بجانب ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے پھر وہ فیصلے میں غلطی کر جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4487۔ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن ابی عمر دونوں نے عبدالعزیز بن محمد سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا، یزید نے کہا میں نے یہ حدیث ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو سنائی تو انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث بیان کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4488۔ لیث بن سعد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد لیث نے اپنی دونوں سندوں سے یہی حدیث عبدالعزیز بن محمد کی روایت کے مانند بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4489۔ ابو عوانہ نے ہمیں عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد نے سجستان کے قاضی عبید اللہ بن ابی بکرہ کو خط لکھوایا اور میں نے لکھا کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو 2 آدمیوں کے مابین فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی شخص جب وہ غصے کی حالت میں ہو 2 انسانوں یا فریقوں کے مابین فیصلہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4490۔ حشیم، حماد بن سلمہ، سفیان، محمد بن جعفر، شعبہ اور زائدہ سب نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح ابو عوانہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4491۔ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسی نئی بات شروع کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4492۔ عبداللہ بن جعفر زہری نے ہمیں سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قاسم بن محمد سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس کے 3 گھر ہیں اور اس نے ان میں سے ہر گھر کے 1/3 حصے کی وصیت کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا اس کے 1/3 کو ایک گھر کی صورت میں جمع کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا ہمارا دین جس کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4493۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں نہ بتاؤں، وہی جو شہادت طلب کیے جانے سے پہلے اپنی گواہی پیش کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4494۔ ورقہ نے مجھے ابو زناد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا 2 عورتیں تھیں، دونوں کے بیٹے ان کے ساتھ تھے، اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بیٹا لے گیا، تو اس نے جو بڑی تھی اپنی ساتھی عورت سے کہا وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے، اور دوسری نے کہا وہ تمہارا بیٹا لے گیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں نکل کر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے آئیں اور انہیں اپنے معاملے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس چھری لاؤ، میں تم دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی نے کہا نہیں، اللہ آپ پر رحم کرے، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس دن سے پہلے چھری کے لیے سکین کا لفظ نہیں سنا تھا، ہم مدیا ہی کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4495۔ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن عجلان نے ابو زناد سے اسی سند کے ساتھ ورقہ کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4496۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے چند حدیث بیان کی، ان میں یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے اس کی زمین خریدی تو اس آدمی کو جس نے زمین خریدی تھی اپنی زمین میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا۔ جس نے زمین خریدی تھی اس نے اس بیچنے والے سے کہا اپنا سونا مجھ سے لے لو، میں نے تم سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ اس پر زمین بیچنے والے نے کہا میں نے تو زمین اور اس میں جو کچھ تھا تمہیں بیچ دیا تھا۔ کہا وہ دونوں جھگڑا لے کر ایک شخص کے پاس گئے تو جس کے پاس وہ جھگڑا لے کر گئے تھے اس نے کہا کیا تمہاری اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے۔ تو اس نے کہا اس سونے کے ذریعے سے لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4497۔ ہمیں یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، انہوں نے منبعث کے مولا یزید سے اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کسی کی گری بھولی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ڈھکنے یا تھیلی اور بندھن کی شناخت کر لو، پھر 1 سال اس کی تشہیر کرو، اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو ورنہ اس کا جو چاہو کرو۔ اس نے کہا گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے؟ اس نے پوچھا
تو گمشدہ اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، وہ خود ہی پانی پر پہنچتا ہے اور درخت کے پتے کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا لیتا ہے۔ یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے افا صحا پڑھا تھا، بعض روایات میں وقعہا یعنی اس کا بندھن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4498۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے حدیث بیان کی، انہوں نے منبعث کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام یزید سے، اور انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی گری پڑی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا 1 سال اس کا اعلان کرو، پھر اس کے بندھن اور تھیلی وغیرہ کی شناخت رکھو، پھر اس سے خرچ کرو، اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، گمشدہ بکری۔ آپ نے فرمایا اسے پکڑ لو، وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، گمشدہ اونٹ۔ کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق اس وقت تک کہ اس کا مالک اسے پالے، اس کا موزہ اور اس کی مشق اس کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4499۔ عبداللہ بن وہب نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے سفیان ثوری، مالک بن انس، عمر بن حارث اور دیگر لوگوں نے خبر دی کہ ربیہ بن ابی عبد الرحمن نے انہیں اسی سند کے ساتھ مالک کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے یہ اضافہ کیا، کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں آپ کے ساتھ تھا، اس نے آپ سے کسی کی گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا، اور ابن وہب نے کہا عمر نے حدیث میں کہا جب اسے تلاش کرنے والا کوئی نہ آئے تو اسے خرچ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4500۔ سلیمان بن بلال نے مجھے ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے حدیث Hello guys, welcome to my channel Mirza